اکثر گاؤں کے سیاسی اور سماجی شخصیت نزاکت خان یو کے اعجاز خان نمبردار کی کوششوں سے صبح اپنے ڈیرے اکثر گاؤں میں الشفا انٹرنیشنل ٹرسٹ جنرل فزیشین آئی فزیشین فری کیمپ لگایا گیا، جس میں مفت چیک اپ کیا گیا اور مفت دوائیاں بھی دی گئی۔ الشفا انٹرنیشنل ٹرسٹ کے تجربہ کار ڈاکٹروں نے اکثر گاؤں میں 300 سے زائد مفت مریضوں کا معائنہ کیا۔ ڈاکٹرز کی ٹیم کا کہنا تھا کہ اپنے بچوں کو سیل فون نہ استعمال کرنے دیں کیونکہ آئی سیٹ بچوں کی بہت کمزور ہوتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ آئی ہاسپٹل سے آئے ہیں، یہاں پہ ہم نے 1 ڈے کے کیمپ لگایا ہے جس میں ہم لوگ آئی چیک اپ اینڈ جنرل چیک اپ کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ جنرل فزیشین بھی آئی ہوئی ہیں اور ساتھ میں آئی فزیشینز بھی ہمارے کیمپس میں شامل ہیں۔ ہم نے ابھی تک جو ہے وہ 150 پلس کی او پی ڈی کر لی ہے، جس میں ہمارے پاس جو بیشتر مریض ہے وہ کیٹریک یعنی سفید موتیے کے مریض ہیں، جن کو ہم ریفر کر دیتے ہیں اپنے ہاسپٹل کے اندر، اور وہاں پہ ان کا فری جو آپریشن ہے اور جتنا بھی بقایا جو علاج ہوتا ہے اور ادویات ہوتی ہیں ان کو فری مہیا کی جاتی ہیں۔ کیمپ کے اوپر جتنے بھی مریضوں کو جو گلاسز وغیرہ لگی ہوئی ہیں یا جن کو کوئی انفیکشن ہے، ان میں جو ان کو دوائیاں دی جاتی ہیں وہ یہاں پہ فری دے رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بچوں کے بھی جو مسائل ہیں، جن کو اگر کوئی ایرر ہے آنکھ کے اندر ریفریکٹیو ایرر ہے یا ان کو چشمے کا نمبر لگے ہوئے ہیں، تو ان کو بھی ہم نے اپنے ہاسپٹل میں فری ٹیسٹ کے لیے جو ہے وہ ریفر کیا ہے، کیونکہ وہ جو ہے نا اب سیل فون کا استعمال بہت زیادہ ہے اور زیادہ تر جو بچے ہیں وہ بہت کلوز ویو سے جو ہے سیل فون یوز کرتے ہیں۔ اگر آپ بالکل کلوز ویو سے ایک چیز ایک الیکٹرانک ڈیوائس یوز کر رہے ہیں تو وہ آپ کی دور کی نظر کو کمزور کر دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ بچے کا سارا فوکس نزدیک کی نظر کے اوپر ہوتا ہے، وہ دور کی نظر پہ فوکس نہیں کرتا۔ اس کے علاوہ جو ہے اس کے ساتھ انفیکشنز کے جو چانسز ہوتے ہیں وہ بھی زیادہ ہو جاتے ہیں، اور بچے کی جو آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز ہے وہ اس سے جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہے۔ فون تو ہم لوگ بالکل بھی ایڈوائس نہیں کرتے ہیں، اگر وہ ڈپینڈ کرتا ہے ایج کے اوپر۔ اگر 7 to 8 ایئرز ہے تو بہت زیادہ اگر بچے کو نیڈ ہے کہ اس کی کوئی اسٹڈی کی ایکٹیویٹی ہے تو وہ بھی 1.5 آور یا 2 آور جو ہے وہ ان اے ڈے ود اے پراپر لائٹ جو ہے وہ استعمال کریں۔ اس کے علاوہ جو ٹی وی ہے اس کا ایک اسٹینڈرڈ ڈسٹینس ہے کہ 2.5 یا 3 میٹر کے اوپر آپ نے جو ہے وہ ایک ٹی وی کی ایک ڈیوائس وتھ پراپر برائٹنس جو ہے وہ اس کو ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کی ایج کتنی ہے۔ یہ ایج وائز ایک لمیٹیشن ہوتی ہے، 5 سال کا ہے، 4 سے 5 سال کا بچہ ہے، 2 یا 3 آورس میکسیمم، لیکن آج کل یہ بالکل بھی فالو نہیں کیا جا رہا۔ السلام علیکم، میرا نام فرحانہ نور ہے اور ہم الشفا ٹیم ٹرسٹ والوں کی طرف سے یہاں پہ آئے ہیں۔ ہری پور میں ہم نے آنکھوں کا اور میڈیکل کا کیمپ لگوایا ہوا ہے، جس میں ہم نے مختلف مریضوں کا معائنہ کیا۔ بہت سے مریض ایسے تھے جن کو ادویات مہیا کی گئیں، بہت سے کچھ ایسے تھے جن کو اینکوں کی ضرورت تھی، ہم نے فری اینکیں مہیا کی۔ کچھ مریض ایسے تھے جن کو آنکھوں کے پردوں کا معائنہ تھا، ان کے لیے بڑے جو ٹیسٹ تھے ان کو ہم نے الشفا ٹرسٹ کی طرف ریفر کر دیا۔ اور کچھ مریض ایسے ہیں جن کو ہم نے سرجری ریفر کی ہے، وہاں پہ پرچی سمیت آئیں گے، الشفا کی پرچی کی سمیت آ کے وہاں پہ ان کا باقاعدہ جو ہے ایک سرجری فری ہوگی، کوئی وہاں پہ ان کی کوئی کوسٹ وغیرہ نہیں لگے گا ان کا۔ وہ ہے سفید موتیا، جسے ہم اپنی عام لینگویج میں سفید موتیا کہتے ہیں۔ وہ بہت زیادہ بڑھتا ہے، جیسے جیسے عمر کے ساتھ بڑھتے ہیں اسی طرح ان کا جو آنکھ کا شیشہ ہے وہ میلا ہوتا جاتا ہے، تو مین وجہ اس کی یہی ہے۔ اور دوسری چیز، سب سے مین چیز ہے ایک شوگر اور بلڈ پریشر۔ ان مریضوں میں شوگر اور بی پی جو ہے وہ انکریز ہوتا ہے اور ان میں اویئرنیس نہیں ہوتی، ان کو اس چیز کا آئیڈیا نہیں ہوتا کہ ہم نے شوگر بی پی کو کنٹرول کس طریقے سے کرنا ہے۔ تو مین چیز یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو اویئرنیس ان کو پرووائڈ کریں، ان کو گائیڈ کریں کہ شوگر بی پی جو ہے ان کو کنٹرول رکھے، تاکہ نظر ان کی جو ہے ان پہ زیادہ متاثر نہ ہو۔ بڑوں میں یہ بیسیکلی ان کے فیلڈ سے ریلیٹڈ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کی فیلڈ کیا ہے۔ جیسے کچھ پیشنٹ ہیں ان کا کمپیوٹر ورک بہت زیادہ ہے، تو ان کو میں یہ ایک ایڈوائس دینا چاہوں گی کہ اگر وہ کمپیوٹر ورک 4 to 5 آورس زیادہ کر رہے ہیں کنٹینیوسلی، تو ایوری 20 منٹس کے بعد وہ 2 منٹس کے لیے اپنی آنکھوں کو اتنا گیپ دے کہ وہ جتنا دور کا ٹارگیٹ ہوتا ہے اس کو فوکس کریں، تاکہ جو آئی مسلز ہیں ان کے وہ ریلیکس رہیں۔ تو یہ چیز ان کو چاہیے کہ وہ تھوڑا سا پریونشن ان کو پرووائڈ کی جائے، تاکہ ان کا جو نظر آئی سائڈ ہے وہ افیکٹ نہ ہو۔ ایکسرسائز ہوتی ہے، بہت نارمل سی ایکسرسائز ہوتی ہے جو ابھی میں نے کچھ مریضوں کو بھی بتائی ہے، تو عام سی ایکسرسائز جو ہر بندہ جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ بالکل، وہ ایکسرسائز کچھ اس ٹائپ کی ہوتی ہے کہ ہاتھ میں پیشنٹ جو ہے وہ پین پکڑے، پین پکڑنے کے بعد پورا ہاتھ ایسے کھولنا ہے اور اس پین کے ٹپ پہ فوکس کرنا ہے، اس کو دیکھتے ہوئے آہستہ آہستہ قریب لائے، یہاں تک لا کے اس پہ غور کریں، اس پہ فوکس کرنے کی کوشش کریں۔ اس دوران ان کو تھوڑا سا دھندلاہٹ بھی ہوگی، ڈبل بھی نظر آئے گا، لیکن ان کو یہ چیز کوشش کرنی ہے کہ وہ کرتے رہیں، دوبارہ شروع ہو جائیں اسی طرح سے۔ تو دن میں صبح دوپہر شام 10 بار یہ ورزش ان کو کرنی چاہیے، اور ساتھ میں ٹیئر پلس پرووائڈ کی جائیں گے ان کو، تاکہ وہ بھی وہ یوز کر سکیں کہ ڈرائنس نہ ہو۔ یہ 35 تک ہے،
ٹھیک ہے. 13 ایئر ایج سے لے کر 35 ایئر ایج تک بہت زیادہ یہ ایکسرسائز جو ہے اس سے افیکٹیو ہوتی ہے. تو وہ 40 ایئر کے کم جو لوگ ہوتے ہیں موسٹلی ان کا نیئر ورک بہت زیادہ ہوتا ہے. جب وہ نزدیک کا کام مسلسل کرتے رہتے ہیں تو اس سے پٹھے تھک جاتے ہیں, کمزور ہو جاتے ہیں, جس کی وجہ سے ان کی دور کی نظر دھندلاٹ جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور جو 40 ایئر کے ابو جو ایج والے ہوتے ہیں ان کو موسٹلی اس لیے نزدیک کا مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کی جو آنکھ کا شیشہ ہے, عام زبان میں ہم یہ کہیں گے کہ اس کی طاقت کم ہو جاتی ہے. جیسے جیسے بال جو ہے انسان کے سفید ہوتے ہیں اسی طرح آنکھ کے اندر کے جو شیشہ ہے وہ بھی کم ہو رہا ہوتا ہے. تو اس لیے یہ وجہ ہوتی ہے مین کہ ان کو پھر ہم باقاعدہ نزدیک کی اینک دیتے ہیں. بیسیکلی نزدیک کی نظر کوئی بیماری نہیں ہے کہ یہ بیماری اور ہم کہہ سکیں کہ یہ بیماری کی وجہ سے کمزور ہو رہی ہے. یہ ایک فزیکل ایرر ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو ہم کنٹرول کر سکتے. دور کی اگر ہم بات کریں تو دور کے لوگ اگر اینک استعمال نہیں کرتے ہیں, دور کی نظر جن کی کمزور ہے, تو ان کے ڈائریکٹ پردوں پہ اثرات جاتے ہیں. اگر ایک دفعہ پردے متاثر ہو جائیں تو باقاعدہ ہم کبھی بھی ان پیشنٹس کی نظر جو ہے فل ٹریٹمنٹ نہیں کر سکتے. اگر نزدیک کی بات کی جائے تو نزدیک کا تو عمر کے ساتھ ساتھ ویسے بھی بڑھتا ہے, اور نزدیک کا یہ ہے کہ ان پیشنٹس کے لیے پھر وہ جو +3 تک کا اگر ہم نمبر بھی دیتے ہیں تو وہ بھی پھر ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا اگر وہ استعمال کریں گے. اور ساتھ میں نزدیک کا ہم ان لوگوں کو یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ اپنی ڈائٹ پہ فوکس کریں. اگر ان کی غذا اچھی ہے, خوراک اچھی ہے, ہیلتھ اچھی ہے, تو اس سے پھر نزدیک کی نظر بھی اتنی متاثر. یہ گاجر میں بیسیکلی وائٹامن اے ہوتا ہے. اگر وہ وائٹامن اے زیادہ سے زیادہ انٹیک کرے گا پیشنٹ تو ان کی جو ہے اس سے نظر جو ہے وہ اچھی ہوتی ہے. وہ آنکھ کے لیے بہت اچھا ایک افیکٹو ایلیمنٹس ہے. میں کرنل طارق ہوں. میں الشفا آئی ٹرسٹ راولپنڈی میں جنرل مینیجر ہوں, اور ہمارا یہ ایک شعبہ ہے جس کو ہم آؤٹ ریچ کا شعبہ کہتے ہیں. وہاں یہ ساری ٹیم جو ہے ہماری وہاں سے آئی ہے, اور ہم نے یہ جو کیمپ لگایا ہے یہ ہم نے نزاکت خان جو ہے یہاں کے جو ہمارے اسپانسر ہیں انہوں نے یہ ان کے ساتھ مل کے ہم نے یہاں پر یہ کیمپ لگایا ہے. تو یہ آپ دیکھ لیں کہ جنرل پبلک کے لیے لگا ہے, اور صبح سے خدا کے فضل سے کافی 200-250 پیشنٹس آ چکا ہے. اس میں ہم نے آئی سروسز پرووائڈ کریں, فری کنسلٹیشن ہمارے آئی اسپیشلسٹ کی, اور جو ریفریکشن سروسز ہیں وہ بھی ہم, نظر کا معائنہ وہ بھی ہم کروا رہے ہیں یہاں پر, وہ بھی فری ہے آلموسٹ. پھر جن لوگوں کو میڈیسن کی ضرورت ہے, آنکھوں میں کوئی مائنر ایلمنٹ ہے, ان کو ہم ان کی دوائی دے رہے ہیں ان کو بر وقت علاج کے لیے. اور جن کا نظر کا مسئلہ ہے, جن کو اینک کی ضرورت ہے, ان کو اینک پرووائڈ کر رہے ہیں یہاں پر. پھر ہم نے ساتھ ہی اپنے ساتھ ایک ہماری میڈیکل اسپیشلسٹ ہیں وہ بھی آئی ہوئی ہیں, تو وہ بھی جنرل پیشنٹس دیکھ رہی ہیں اور پیشنٹس کو ایڈوائز کر رہی ہیں. اور اس میں آج کے دن کا پروگرام جو ہے وہ عسکر اس میں گاؤں کا ہے, تو اس لیے آج ہماری ٹیم یہاں آئی ہے. ورنہ ہمارے تو ڈیلی تقریباً آپ یہ دیکھ لیں کہ 15 سے 18 کیمپس ہوتے ہیں مہینے میں, تو کمٹمنٹ بہت زیادہ ہے. چاہے اس کا مائنر آپریشن ہو, یا ان کا سفید موتیا کا آپریشن ہو, یا ان کو اور کوئی انڈور سپورٹ کی ضرورت ہو, وہ سارا فری ہوگا وہاں پر. ابھی یہاں پہ ہمارا کیمپ تھا, یہ عسکر گاؤں ہے تحصیل ہزروں میں. تو بیسیکلی الشفا کی کیمپ ایکٹیویٹیز یہ ہیں کہ ڈیلی بیسس پہ ڈفرینٹ پیریفرل ایریاز میں جو گاؤں کے علاقے ہیں وہاں پہ کیمپس لگائے جاتے ہیں. تو اس میں یہ کہ آج یہاں پہ کیمپ تھا, یہاں پہ ابھی تک نیئر اباؤٹ 200 پیشنٹس کی OPD ہو چکی ہے, جس میں سے کیٹریکٹ کے پیشنٹس جو موتیا, سفید موتیا عام زبان میں جس کو بولتے ہیں, وہ اس کے کافی پیشنٹس تھے. اویئرنیس کی تھوڑی کمی تھی, آپریشن کے لیے بھی گائیڈ کیا گیا, اور انہی پیشنٹس کا فری آپریشن الشفا ہاسپٹل میں بھی ہوگا, اور یہیں سے ہم ریفر کرتے ہیں انیشیل ایگزامینیشن کے بعد. اور اس کے علاوہ کچھ اور بھی جو ڈیلی لائف کے پرابلمز ہیں, جو آنکھوں کی انفیکشنز ہیں, نظر کی کمزوری ہے, اس کے لیے جو گلاسز کے نمبرز ہیں وہ بھی یہاں سے دیے جا رہے ہیں, اور جو میڈیکیشنز ہیں وہ بھی ہم لوگ پرسکرائب کر رہے ہیں, وہ اکارڈنگ ٹو دا پیشنٹ مینیج کیا جا رہا ہے. جو کمپلیکیٹڈ کیس ہے جس کا فردر ہم نے ایگزامینیشن کرنی ہے اس کو ہم الشفا میں بلا رہے ہیں. اور باقی یہ کہ یہاں پہ کمپلیٹلی فری ایک آئی کیمپ ہے جہاں پہ میڈیکیشنز اور سب چیزیں فری آف کاسٹ دی جا رہی ہیں, اور کلاسز بھی جو ہیں وہ سبسڈائز ریٹ پہ دی جا رہی ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے ابھی بات کہی کہ سفید موتی کے حوالے سے, جی تو یہ کیا وجہ ہے, کیوں ہے یہاں کے لوگوں میں یہ چیز زیادہ چاہیے, یا اوورآل پورے پاکستان میں دیکھیں جی, موتیا ایک ایسی چیز ہے جو عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ کسی بھی انسان میں آ سکتی ہے, چاہے وہ شہر میں رہتا ہو یا گاؤں میں رہتا ہو. اس میں پورے پاکستان میں کافی کیسز آتے ہیں, لیکن اس میں کچھ چیزیں ہیں, کچھ فیکٹرز ہیں جو انکریز کرتے ہیں, جیسے کہ آنکھوں کی کیئر ہے, نارمل کیئر ہے. جس طرح اب دھوپ میں ہم لوگ گھومتے پھرتے ہیں تو ہم لوگ کیئر نہیں کرتے, اس میں اگر صرف ایک سن گلاسز کا استعمال ہو جائے تو دھوپ سے جو ریز ہوتی ہیں, جو
ڈیمیج کر سکتی ہیں آئی کو وہ کنٹرول ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے, نمبر ایک یہ. نمبر سیکنڈ آپ کا پیشنٹس میں شوگر بلڈ پریشر. ٹھیک ہے, شوگر بلڈ پریشر ایسی چیز ہے جو ریزڈ ہو تو وہ آنکھ میں کافی چینجز لا سکتی ہے. کیٹریکٹ تو اسپیسیفکلی نہیں, لیکن اس کے ساتھ جو ہے ریٹینوپیتھیز ہوتی ہیں, پردوں کی کمزوری ہوتی ہے وہ. پھر اسموکنگ کا استعمال, ٹھیک ہے, ٹوبیکو اسموکنگ, یہ چیزیں پریونٹ کرنی چاہیے, ختم کرنی چاہیے. اور اس کے علاوہ نارمل آئی کیئر ہو, اور ہر ایوری 3 to 6 months اپنا بزرگوں کا جو ابو 50 ایئرز ہیں ان کا چیک اپ ضرور ہونا چاہیے کہ اگر کیٹریکٹ ہو بھی رہا ہے تو ان ٹائم وہ ٹریٹ ہو سکے. جو سب ہمارے یہاں بھی بچے جو ہے نا اس چیز سے بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں, جی. اس کی بیسک وجہ کیا ہے؟ بچے جو آئی سائٹ ویکس ہو رہی جی, آئی سائٹ ویک آج کل ایک کافی بڑا پرابلم ہے جو ماں باپ اس پہ دھیان نہیں دے رہے. وہ یہ ہے کہ چھوٹے بچوں کو بھی موبائل کا استعمال, ٹیبلٹ کا استعمال, آئی فون, کمپیوٹرز, لیپ ٹاپس دیے جا رہے ہیں, جو کہ اگر پڑھائی یا ایسے پرپز کے لیے استعمال کیا جائے پھر تو اچھا ہے, لیکن چھوٹے بچے 2 سے 3 سال کے بچے ان کو یہ فونز دیے جا رہے ہیں, اس طرح کے مسئلے. تو اگر اس چیز کو جتنا روکا جائے اتنا اچھا ہے. ٹھیک ہے, اور اسکریننگ مطلب یہ کہ بچوں کا بھی ایک چیک اپ ایک دفعہ سال میں ایک دفعہ تو ضروری ہے. ٹھیک ہے, اور باقی احتیاط جتنا کریں, ٹی وی, کارٹونز, ان چیزوں سے جتنا انہیں بچا کے رکھیں گے, جتنا کم استعمال کریں گے وہ ان کے لیے اتنا بینیفیشل. بہت بہت شکریہ کہ آپ آئے اور ہمارے جو یہ کیمپ ہے اس کو کوریج دیے. یہ الشفا ٹرسٹ کی طرف سے جو آئس کے لیے اور میڈیکل اسپیشلسٹ بھی ہیں ان کے ساتھ وہ فری کیمپ ہے. تو وہ آئس کا ٹیسٹ بھی کرتے ہیں اور ساتھ میں اگر کوئی مسئلہ ہو تو میڈیسن بھی دیتے ہیں, اور اس کے لیے ساتھ ان کے ساتھ جو ہے وہ میڈیکل اسپیشلسٹ ہیں تو وہ میڈیکل اسپیشلسٹ بھی وہ بھی چیک کر رہے ہیں. تو یہ کیمپ لگایا ہم نے کہ مطلب چیک اپ وہ فری کر رہے ہیں. اس کے ساتھ جو ہے کہ مطلب وہ جو اگر تو وہ میڈیسن یہ ہے کہ وہ جو آنکھوں کے لیے وہ دیتے ہیں اور ڈراپ وغیرہ وہ دیتے ہیں, پلس جو ہے وہ کوئی میڈیسن ہے تو وہ پھر لکھ کے دیتے ہیں. ہاں, وہ آپ کو اسٹور سے لینی بجے اور 2 بجے تک یہ انشاءاللہ. اس کے بعد بھی کوئی کیمپ لگانے کا انشاءاللہ جب بھی انشاءاللہ موقع ملے گا تو ضرور. یہ خدمت خلق ہے, یہ لوگ عبادت کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی عبادت کوئی نہیں ہے انسانیت کی خدمت. اس میں تعاون یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب وہ مطلب جو ٹیم ہے اس کا تعاون ہے, اور خاص کر کے نزاکت خان جو ماموں ہیں میرے, انہوں نے یہ کوشش کی ہے تو اللہ ان کو اس کا اجر دے گا. یہ نیکی کا کام ہے اور ہر بندے کو ہر قسم کی نیکی اور یہ صدقہ ہے یہ کرنا چاہیے. لوگ مستفید ہو رہے ہیں جی, بہت لوگ آ رہے ہیں, مستفید ہو رہے ہیں انشاءاللہ. اور مزید جب تک کیمپ پہ انشاءاللہ آئیں گے تو یہ ہے کہ یہ ہر خاص عام کے لیے. یہ کسی سیاسی پارٹی کا بھی اس میں کوئی ہے؟ کوئی نہیں, یہ سیاسی نہیں, یہ عبادت ہے, یہ سب سے افضل چیز ہے, اوپر ہے, یہ سب سے اوپر ہے. ڈاکٹر مسعود اختر بائی پروفیشن تو سائیکالوجسٹ بھی ہوں, جرنلسٹ بھی ہوں. ایسا ہے کہ رات ایک پوسٹ نظروں سے گزری نزاکت خان بھائی کی کہ مطلب اس طرح اپنے لوگوں کی خدمت کے لیے اور اس طرح کی ایکٹیویٹی ہوگی جس میں لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا, اور جو ہماری انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے ہاسپٹل ہے شفا ٹرسٹ, اس کے لوگ آئیں گے اور یہاں لوگوں کو فری سروسز دیں گے. تو رات کو ارادہ کیا کہ مطلب یہ ضرور انشاءاللہ وزٹ بھی کروں گا, دیکھوں گا بھی, اور اسی لیے آیا بھی ہوں. اور یہ جو ایکٹیویٹیز ہیں یا اس طرح کا جو کام ہے, میں یہ سمجھتا ہوں نزاکت خان اعجاز ویسے میرا دوست بھی ہے, میرا حج کا ساتھی ہے. وہاں پہ بھی ہم نے جو ہے وہ اپنے لوگوں کے لیے جو کچھ ہم اعجاز گواہ ہے یا یہاں پہ بھی جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں. لیکن ہمیں خوشی یہ ہے اور ایسے لوگوں کو اکنالج کرنا, ان کو اپریشیٹ کرنا کہ جو اپنی سوسائٹی اور اپنے لوگوں کا آپ پہ جو فرض ہوتا ہے. نزاکت خان جی پورے چھچ کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں, لوگوں کے کاموں کے لیے, فلاح و بہبود کے لیے, ویلفیئر کے لیے. اور ریسنٹلی اللہ تعالیٰ نے انہیں جب یہ ان کو تھوڑا سا دل کا پرابلم ہوا اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا دی, تو مجھے باہر کے لوگوں نے, چلتی سوسائٹی میں لوگوں نے بتایا کہ اس کے ساتھ لوگوں کی دعائیں تھیں. تو یہ بڑی بات ہوتی ہے اور یہ دعاؤں کے نتیجے میں ہی آج ہمارے سامنے کھڑے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایسی ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں, اوورآل ہمارا علاقہ اچھا ہے, لیکن خاص کر یہ جو فارن کی کمیونٹی ہے, کوئی اس پہ کبھی کبھی ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ آپ لوگ ان کی جا کے ان کے لیے بات کرتے ہو, ان کی تعریف کرتے ہو,
तो हम तो दिल से करते हैं, हमने हमारा कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन अल्लाह ताला भी कहता है कि एहसान का बदला सिवाय एहसान के और क्या हो सकता है। तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसे लोग जो सोसाइटी के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने गांव के लोगों के लिए जो कुछ सर्विसेज देते हैं उसको एक्नॉलेज करना और उसको अप्रिशिएट करना। बीइंग ए साइकोलॉजिस्ट आखिरी बात करना चाहता हूँ कि उसका फ़र्क ये पड़ता है कि वो मज़ीद आगे करते हैं लोगों के लिए। तो हम इनको ये लफ्ज़ों की हद तक इनको अप्रिशिएट ही करते हैं। तो कैंप के हवाले से अभी जो पता चला है कि रिसेंटली लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, मैंने खुद भी लोगों से मिले? मैंने लोगों से भी मिला हूँ, तस्वीरें भी बनाई हैं, खुद भी कुछ कैप्चर की हैं तस्वीरें। तो मतलब ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है और ये अल्लाह करे कि आगे इन्होंने आज आई का किया है, मैंने रिक्वेस्ट करूँगा कि पहले मेरे नॉलेज में नहीं था, तो ये और अच्छी बात है कि आई के साथ साथ मेडिकल की भी अपने लोगों के लिए फ्री सर्विसेज जो दे रहे हैं ये सारा कुछ। तो अल्लाह ताला इनको और हिम्मत ताकत दे। मज़ीद कुछ अगर आप करें तो बहुत मेहरबानी। साजिद आपकी भी और शकील खान।